آج کی سٹوری جو ہے وہ ہے کراچی کے سیویو کی۔ کراچی کے سیویو پر دن میں تو کافی فیملیز ہوتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، لوگ وہاں پر واک بھی کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہاں پر بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں تو پھر بھی وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں لیکن کافی کم، مگر سردیوں میں تو وہاں پر رات کو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، موسٹلی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہاں پر صرف سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں اور بیچ آلموسٹ خالی ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہاں کے بارے میں ایک بات کافی مشہور ہے کہ وہاں ایک آدمی مدد مانگتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے خوفناک واقعہ، یا تو وہ کبھی واپس ہی نہیں آتا، یا پھر اگر کوئی قسمت سے آ جائے تو وہ اپنی سٹوری ضرور سناتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ آج کی سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اس سٹوری میں بھی اس شخص کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، اور وہاں اکثر لوگوں کو اس بیچ پر یہ بندہ دکھتا ہے اور کوئی مدد مانگتا ہے۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف جو عثمان نے شیئر کی ہے، جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہاں پر ایک خوفناک واقعہ۔ ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام عثمان ہے۔ 2021 میں اور میرے 2 دوست سیویو کے اس بیچ پر لیٹ نائٹ واک کے لیے آئے تھے۔ ٹائم تھا تقریباً 2:45 رات کے۔ بیچ پر صرف 2-4 چائے والے ہی گھوم رہے تھے اور ایک پولیس وین تھی جو کافی دور تھی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ویسے تو سمندر پر کافی تیز ہوا چل رہی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سمندر کی آواز، پانی کی آواز، اور تینوں بیٹھے ہی تھے کہ ایک شخص اندھیرے میں نکل کر آیا۔ نہ جانا کہاں سے نکل کر آیا، بس اندھیرے میں وہ ہمارے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہم لوگ بینچ پر بیٹھے تھے اور ہمارا چہرہ بالکل پانی کی طرف تھا۔ وہ پیچھے سے آیا۔ وہ آدمی گیلے کپڑوں میں کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے اور پیروں میں چپلیں تک نہیں تھی۔ اس آدمی نے آہستہ آواز میں ہمارے پیچھے سے آ کر کہا، بھائی ذرا مدد چاہیے۔ اس کی آواز میں بڑی گھبراہٹ تھی۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ میرا دوست فرحان نے اس سے اچانک پوچھا، جی کیا ہوا ہے؟ آدمی نے سمندر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں میرا فون گر گیا ہے سمندر کی طرف، تو آپ میرے ساتھ وہاں چل دیں اور میری مدد کر دیں۔ ہم نے کہا کہ اگر وہاں آپ کا فون گرا ہے تو اندھیرے میں کیسے ملے گا، وہاں تو لائٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے، آپ میرے ساتھ چل دیں۔ عجیب اس کی حالت تھی اور کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہم نے خیر اس کو منع کیا، کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا ہمیں۔ اس وقت پانی کے قریب جانا ٹھیک بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر آدمی نے صرف اتنا کہا، میں اکیلا نہیں جا سکتا۔ اس کی آنکھیں سیدھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ سمندر کی طرف دیکھ کے وہ کنٹینیوسلی بات کر رہا تھا۔ وہ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ بالکل ہمارے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تو میرے ایک دوست فہد نے کہا، میں چلا جاتا ہوں، تم یہیں رکو۔ مجھے آج تک نہیں پتا اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ خیر میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا کیونکہ مجھے کچھ عجیب سی وائبز آ رہی تھی، مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ سے ہی اشارہ کیا کہ کچھ نہیں ہوتا، بس میں ابھی آتا ہوں۔ ہم لوگ بینچ پر بیٹھے تھے، ہم دونوں دوست، اور وہ اس آدمی کے ساتھ آگے چلا گیا سمندر کی طرف۔ ہم دونوں دور سے بیٹھ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے ذرا سا فاصلہ تھا، جیسے فہد اس کے بالکل ساتھ نہیں چل رہا تھا، تھوڑے فاصلے پر تھا۔ وہ کافی آگے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے وہ سمندر کے پاس پہنچ گئے، پانی کے بالکل قریب۔ لہریں ان کے پیروں کو چھو رہی تھیں اور وہاں پر جا کے فہد رک گیا۔ تو اس آدمی نے 2 قدم اور آگے بڑھ کر فہد کو اشارہ کیا کہ آگے آؤ۔ فہد نے، اب ہمیں دور سے چیزیں محسوس ہو رہی تھی جیسے فہد سے وہ کچھ کہہ رہا ہے اور فہد اس کو اشارے سے منع کر رہا ہے۔ وہ کنٹینیوسلی اس کو فورس کر رہا تھا اور ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی، ہم صرف باڈی لینگویج سے ہی سمجھ رہے تھے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اور وہ اشارے سے فہد کو پانی کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ 4 قدم اور آگے بڑھ گیا۔ پانی اس شخص کے گھٹنوں سے ٹکرا رہا تھا اور وہ فہد کو بلا رہا تھا۔ ہم دور سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ہمیں عجیب لگ رہا تھا کہ یہاں پر فون کیسے مل سکتا ہے، اگر ہوگا بھی تو لہروں میں بہہ گیا ہوگا، یا اگر مل بھی گیا تو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ہم دور سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہی اس شخص نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور پانی میں تیزی سے لے کے نکل گیا۔ ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو ہم فوراً ہی پیچھے بھاگے اس کو آوازیں دیتے ہوئے، کیونکہ اب یہ چیز نارمل نہیں تھی۔ وہ شخص فہد کو فورس کر رہا تھا اور کھینچ رہا تھا پانی کے اندر۔ ہم فوراً ہی پیچھے بھاگے، لیکن وہ اس بجلی کی تیزی سے پانی کے اندر نکلتا چلا گیا جیسے پانی اسے روک ہی نہیں رہا۔ وہ فہد کو گھسیٹتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ وہ ہم سے کافی فاصلے پر تھے لیکن ہمیں دکھ رہا تھا۔
ہم جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو وہ پانی میں آگے جا چکے تھے، پانی میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے. وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا اور صرف ہمیں وہاں پر فہد کے ہاتھ نظر آ رہے تھے جو کہ پانی میں شاید اپنی ہیلپ کے لیے اوپر نظر آ رہے تھے. اور ہم نے کسی طرح ہمت کر کے پانی کے آگے پہنچنے کی کوشش کی. ہم کافی ڈر گئے تھے کہ یہ ہوا کیا، اور وہ شخص نظر ہی نہیں آ رہا تھا، صرف فہد نظر آ رہا تھا اور فہد کے وہ ہاتھ اوپر کی طرف. لہریں اتنی تیز اور اتنی دمدار تھیں کہ کبھی فہد ان لہروں کی وجہ سے اور پیچھے جاتا اور کبھی تھوڑا سا آگے. اچانک کی ایک لہر آئی اور فہد بالکل ہمارے پاس پہنچ گیا اور فوراً ہی میں نے بھاگ کر فہد کا پاؤں پکڑ لیا اس سے پہلے کہ لہر اس کو پھر سے بہا لے جائے. میں نے اور میرے دوسرے دوست نے کھینچ کے اس کو پانی سے باہر نکالا تو فہد بے ہوش تھا اور اس کے منہ میں بھی پانی بھر گیا تھا اور اس کے پیٹ میں بھی پانی بھر گیا تھا. ہم نے اپنے طور پہ کافی کوشش کی لیکن فہد کو ہوش نہیں آیا. ہم اسے لے کے ہاسپٹل گئے اور وہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا. الحمدللہ وہ کافی بہتر ہو گیا تھا اور اس کو ہوش آ گیا. اس رات تو وہ بے ہوش رہا. دوسرے دن اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی. تب اسے ہمیں بتایا تھا کہ وہ شخص انسان نہیں تھا، تم لوگ دور سے دیکھ رہے تھے. وہ شخص مجھے کنٹینیوسلی فورس کر رہا تھا کہ میرے ساتھ پانی میں چلو، اب یہاں پر آ گئے ہو تم واپس نہیں جا سکتے. تو میں نے بھی اس کو یہی بات کہی کہ یہاں تمہارا موبائل اب نہیں ہوگا، یہاں تو پانی ہے. وہ شخص زور زور سے ہنسنے لگا اور اس نے تیزی سے میرا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اندر کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا. اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ وہ انسان نہیں ہے جس تیزی سے وہ پانی کے اندر جا رہا تھا. اور جب تم لوگ آئے تھے نہ جانے وہ شخص کہاں گیا اور میں لہروں کے بیچ میں اکیلا تیر رہا تھا. اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا. یہ خوفناک واقعہ پیش آیا تھا ہمارے ساتھ سی وی او پر. اور اس کے بعد ہمیں بات پتہ چلی کہ سی وی او پر یہ شخص اکثر رات کو گھومتا ہے اور کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو لوگ کافی خاموشی اور اکیلی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے آس پاس فیملیز رش نہیں ہوتا. وہ اس جگہ جاتا ہے اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان سے ہیلپ مانگتا ہے. اور پھر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہارر انسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہوا تھا، جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے. فہد کی طبیعت کافی دن تک خراب رہی لیکن الحمدللہ فہد بالکل ٹھیک ہے. غلطی شاید ہماری تھی کہ ہم اتنی رات کو سی وی پر بیٹھے تھے جب اس طرح کی چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں اور ہمیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ شخص انسان نہیں کچھ اور تھا. یہ تھی میری کہانی ہیر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ سٹوری تو کافی ہارر ہے. میں خود بھی کراچی میں رہتی ہوں اور میں رات کو کئی بار سی وی او وزٹ کر چکی ہوں، مگر اتنی رات کو میں نے سی وی او کبھی وزٹ نہیں کیا. لیکن آپ کی سٹوری سن کر میں کافی الرٹ ہو گئی ہوں. آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ہارر انسیڈنٹ ہوا ہے تو اسے آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس ای میل ایڈریس پر، جسے میں اپنے چینل پر بھی شیئر کروں گی. ہیر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.